تو آج کا درس ہے علماء اور عالم دین، علم دین حاصل کرنے والے کی شان۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ عزیزان گرامی، عالم دین کی شان کے کیا کہنے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو جب تک گھر میں واپس نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہوتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو ایک عالم دین یا علم حاصل کرنے والے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ دمشق کی جامع مسجد میں ایک شخص حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ سے آپ کے پاس ایک حدیث کو سننے کے لیے آیا ہوں، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے پاس اسے بیان کرتے ہیں، آپ اسے خاص کر بیان کرتے ہیں، اور میں آپ کے پاس صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں، اور کوئی دنیا کی غرض نہیں، دنیا کا کوئی کام نہیں، دنیا کی کوئی لالچ نہیں۔ تو اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستہ پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر لے جاتا ہے، اور جو شخص طالب علم کی خوشنودی کے لیے یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو فرشتے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے آسمان والے اور زمین میں بسنے والے اور یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والے مچھلیاں جو ہیں وہ سب استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں رات کا چاند کو تمام ستاروں پر ہے، وہی ایک عالم دین کو فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک عالم دین جو ہیں وہی ہیں کہ جو علماء کرام ہی ہیں جو وارث انبیاء ہیں علیہم السلام۔ عزیزان گرامی، جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے وہ بزرگوں کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی دور تک سفر کیا کرتے تھے۔ یہاں پر دیکھیے کہ مدینہ منورہ سے سفر شروع کرتے ہیں، اور حضرت ابو درداء، پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء کے پاس حدیث مبارکہ ہیں، وہ علم کی پیاس کو بجھانے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، حدیث مبارکہ کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے سفر شروع کرتے ہیں اور ملک شام میں پہنچ جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس دور کے سفر کو دیکھیے اور آج کے سفر کو دیکھیے کہ وہ دور مشکل سے مشکل ترین سفر ہوتا تھا۔ کچھ لوگ، گاڑیاں تو اس وقت ہوتی نہیں تھیں، سواریاں ہوتی تھیں، تو کچھ لوگ پیدل بھی کئی ماہ تک سفر کرتے رہتے تھے۔ آج کل دیکھیے کہ کتنی سہولت آ گئی آپ کے لیے، جو مہینوں کا سفر ہے وہ دنوں میں کر دیا گیا ہے، اور جو دنوں کا سفر ہے وہ گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج دیکھیے کہ وہ ہمارے اسلاف تھے، بزرگان دین تھے کہ جو ہزاروں میلوں کا سفر کر کے، مہینوں کی مسافت طے کر کے پھر وہ جاتے تھے اور علم دین حاصل کرتے تھے۔ آج ہماری مسجد کے اندر امام صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، عالم دین ہیں، ہم ان کے پاس جانا برداشت نہیں کرتے۔ جمعے کے دن ایک جمعہ ہوتا ہے جس میں آپ کو وصیت کی جاتی ہے، آپ کو نصیحت و واضح و نصیحت کی جاتی ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم پہنچتے ہیں تو عین آخری ٹائم میں پہنچتے ہیں۔ واضح و نصیحت سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہاں فیس بک پر ٹائم بہت زیادہ، گھر میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ گئے، فیس بک پر بیٹھ گئے تو بڑا ٹائم، کوئی پرواہ نہیں ٹائم کی۔ بازار میں کھڑے ہو گئے، گپیں لگا رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، شرمندگی بھی نہیں ہوتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی چغلی کر رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، بدخوئیاں کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اگر سیاسی گفتگو شروع ہو جائے چوک میں
تو 10 بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کدھر کدھر چلے رہتے ہیں۔ مسجد میں 10 منٹ امام صاحب اوپر کر دیں تو کہنا باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، خدا را ذرا دیکھیے تو صحیح کہ آج ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے۔ وہ بزرگ جو تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، اسلاف تھے، انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے، بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائیں۔ یہ دیکھیے کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ افغانستان سے چلتے ہیں اور کہاں پر آتے ہیں؟ لاہور کی سرزمین میں آتے ہیں۔ آپ نے اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، رشتے دار، بہن بھائی سب کو الوداع کر دیا، چھوڑ دیا، اور اللہ کے دین کی خاطر آپ نے تبلیغ فرماتے ہوئے لاہور میں تشریف لائی اور دوسرے ممالک کے سفر طے کیے، آپ نے پیدل سفر کیے، بڑی بڑی مشکلات میں آپ رہے، لیکن آپ نے دین کا راستہ نہیں چھوڑا۔ اسی طرح بزرگان دین کی ہسٹریوں کو دیکھیے کہ بزرگان دین جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے سفر کیے، دوسرے ملکوں میں گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے، پھر آج جا کر ان کا مقام بھی نظر آتا ہے، مزار بھی نظر آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آج ہم کیا سفر کرتے ہیں؟ ہاں، دنیا کمانے کے لیے سفر تو کرتے ہیں، دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں، ہزاروں میلوں کا سفر برداشت کرنا پڑے تو بڑے تندرست صحت مند ہیں، لیکن جب مسجد میں آنا پڑے تو ظہر کی نماز کا ٹائم، جی گرمی بہت ہے، یہ کیا کریں؟ سردی آ گئی، جی سردی بہت ہے، ظہر کی نماز نہیں، عصر کی نماز سستی کے سبب چلے گی، مغرب کی نماز کھانا کھانے کے لیے، عشاء کی نماز وہ جی گھر میں بیٹھے بیٹھے چلے گی، فجر کی نماز سوتے سوتے چلے گی۔ بھائی آپ مسلمان کس چیز کے ہیں؟ نام کے ہی مسلمان رہ گئے، ہم تو ایک نام کے ہی آج مسلمان رہ گئے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید موجود تو ہے، لیکن پڑھنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ سال بعد رمضان شریف کے مہینے میں قرآن پاک کو کھول لیا، پڑھ لیا تو کیا بہادری کر لیا آپ نے۔ آپ روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں۔ پھر ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے، تفسیر کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھتے، ہم قرآن مجید کو سادگی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی عربی متن کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، عربی کو عربی میں ہی پڑھ لیا بس ٹھیک ہے۔ اور بھائی ہم عربی نہیں ہیں، ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہمیں جب تک اردو نہیں آئے گی تو ہمیں کیسے سمجھ آئے گی قرآن مجید ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے منع کر رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ لہذا آپ سے گزارش ہے